سر ہماری کچھ ویڈیوز ہیں کافی ساری آج کل روزانہ آتی ہیں، اس پہ کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں، تو کمنٹس تو سر بہت زیادہ ہیں، بہت لمبی لسٹ ہے، میں جلدی جلدی کچھ کمنٹس کے آپ سے ذکر کروں گا، آپ ان کا جوابات دیتے جائیے گا۔ سر ایک حمیرہ اکرم ہے، یہ میسج کرتی ہیں، کمنٹ کرتی ہیں کہ روایات کے تصادم کی وجہ سے منکرین حدیث وجود میں آ گئے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے گا کہ دو چیزیں ہیں ہمارے یہاں، دو طبقے اس کو آسانی سے سمجھے گا۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو منکرین حدیث ہو گیا، اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو حدیث کو ہر لیول کے اوپر قبول کر لیتا ہے، وہ ضعیف حدیثیں بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، ضعیف حدیثیں بھی قبول کر رہا ہوتا ہے۔ جو درست راستہ ہے وہ بیچ کا ہوتا ہے، یعنی منکر حدیث کا مطلب یہ ہے وہ سنت نام کی کوئی چیز ہوگی، چاہے عملی تواتر کے ذریعے آ رہی ہو، قولی تواتر سے آ رہی ہو، خبر واحد سے آ رہی ہو، ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے، وہ منکر حدیث ہو جاتا ہے۔ اور ایک طبقہ ایسا جو ہر طرح کی حدیث قبول کر لیتا ہے، وہ ضعیف حدیث بھی لوگوں میں بیان کرتا ہے، موضوع حدیثیں بھی لوگوں میں بیان کرتا ہے، ایسی حدیثیں بھی لوگوں میں بیان کرتا ہے کہ جس کی سند ٹھیک ہے، متن میں اعتراض ہے۔ تو یہ دونوں طبقے افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے بیچ کا جو رستہ ہے وہ ایک بیلنس رستہ ہے، جس کو علماء شروع سے واضح کرتے آئے ہیں، محققین واضح کرتے آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حدیث کی سند کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے متن کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ فن حدیث علماء کی محنت ہے، اس میں اجتہاد کا دخل ہے۔ جہاں غیر نبی کی محنت ہے وہاں پر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ ہر دور میں آنے والے علماء نے اس کو واضح کیا، اور منکر حدیث وہ ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے، ہر حدیث کو قبول کرنا ایکسٹریم پوزیشن ہے۔ ایک بیچ کا طبقہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے امت ایسی بنائی ہے، امتوں وسطا، جو بیچ کا رستہ چنتی ہے۔ تو بیچ کا رستہ یہ ہے کہ ہر حدیث قبول نہیں ہوتی، سند بھی دیکھی جاتی ہے، پھر صحیح سند میں کوئی حدیث قابل اعتراض متن ہو نہیں قبول کیا جاتا۔ تو منکر حدیث الگ چیز ہے، حدیث کو قبول کرنا الگ چیز ہوتی۔ سر یہ توقیر صاحب سوال کر رہے ہیں، آپ لیکچر دیتے ہوئے بیٹا بیٹا بہت بولتے ہیں، تو ان کو تشویش ہو رہی ہے آپ کی عمر کی۔ میں بتا دیتا ہوں کہ عمر تو نہ پوچھے، عمر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا اس لیے بول دیتا ہوں کہ بچے پڑھنے۔ سر وہ کہہ رہے 40 سے زیادہ تو آپ لگتے بھی نہیں ہیں۔ اگر 40 سال بول رہا ہے تو آپ نے بہت زیادہ بول دیا، مجھے ٹینشن ہونے لگ گئی ہے دماغ میں۔ 40 سال مطلب میں شاید موٹا ہو گیا ہوں۔ یہ میں پنجاب گیا تھا بھی کچھ دن پہلے، کھا پی کے پنجاب کا پانی لگ گیا، موٹا لگ رہا ہوں آپ کو۔ بیٹا اس لیے کہ ہماری کلاس کا جب لیکچر ہو رہا ہوتا ہے تو میرے ہی اسٹوڈنٹس نے مجھ سے اجازت لی کہ سر آپ کے لیکچرز فضول چلے جاتے ہیں۔ فضول مطلب بس لیکچر ہوا، بچے گھر کو چلے گئے، اور آپ کا جو تحقیق ہے ساری وہ رہ جاتی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے اجازت لی، ہم ریکارڈ کریں گے، کیمرے میں ڈالیں گے، چینل بنا لیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو اجازت دی بڑی مشکلوں سے۔ تو اب وہ کلاس روم کا ایک تھوڑا ماحول ہوتا ہے، اس کے اندر بیٹا بھائی یہ چلتا ہے۔ تو یہ میرے سامنے کبھی بزرگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو بیٹا منہ سے نکل جاتا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں میں سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں کوشش بھی کروں گا آئندہ کہ بیٹا لفظ نہ میرے منہ سے نکلے، لیکن عادتاً اگر نکل جائے تو میری طرف سے معذرت قبول کیجیے گا۔ اور 40 سال میری ایج نہیں ہے، کم ہے۔ سر یہ آپ نے ایک کلپ دیا تھا نا وہ والا کہ جنگ صفین کے حالات اور ساری چیزیں اس نے اندر بیان کی تھیں، اس کے اندر وہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ عادل نما منافق کا ذکر کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ عادل نما منافق کون ہے، اس کو ڈھونڈے۔ میں نے اس کے اندر ایک کلو دیا ہے، میں کہا بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جو کسی بھی صحابی کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اہل بیت رسول پاک علیہ السلام سے متعلق کتنا گندا مواد موجود ہے صحیح نام کی روایتوں کے اندر، اور دیگر صحابہ سے آپ ایک سائڈ کیوں چنتے؟ مطلب آپ یہ بولیں کہ جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف روایت آئے گی صحیح میں وہ قبول کر لوں گا، حضرت علی کے خلاف آئے گی قبول نہیں کروں گا۔ آپ پیمانہ تو ایک رکھو۔ اگر آپ کے نزدیک پیمانہ یہ ہے کہ صحیح روایتوں کو آپ نے قبول کرنا ہے، پھر دونوں طرف کی قبول کرو۔ رد کرنا ہے تو دونوں طرف کی کیوں نہیں رد کرتے؟ جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ کبھی بھی بزرگ ہستیوں سے متعلق زبان درازی نہیں کرتا۔ عادل نما منافقین کو ڈھونڈا جاتا ہے، اور ہر وہ حدیث جس کے متن پر اعتراض ہوتا ہے علماء شروع سے کر کے گئے ہیں۔ تو وہی عادل نما ہے کہ جو ایسی روایتوں کے اندر آئے ہیں کہ جن کے متن پر اعتراض بنتا ہے، اس کو توجہ کرنی چاہیے۔ آئندہ اسی راوی سے کوئی اور حدیث آتی ہے تو علماء کے آلریڈی کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ پہلے بھی متن میں خرابی کر کے جا چکا ہے، اس راوی کی کوئی اور حدیث آئے گی اس کے متن کو بھی خاص طور پر چیک کیا جاتا ہے۔ یہ سب کام فن حدیث کا ہو چکا ہوا ہے، کوئی نیا کام آج باقی نہیں بچا۔ صرف یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اسٹڈی نہیں کر رہے ہوتے۔ اگلا کمنٹ یہ ہے، حمیرہ اکرم ہی ہیں، یہ سوال کرتی ہیں، سوال کافی لمبا ہے، میں لب لباب بیان کرتا ہوں کہ جو حدیث عقل کے خلاف ہو، آپ کے کہنے کے مطابق کیا ایسا ہے کہ اس کو رد کر دیا جائے؟ جیسے سیاستہ میں بہت سی احادیث ایسی ہیں جس میں کفار اور مرتدین وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں عقلی طور پہ، تو کیا ان سب کو رد کر دیا جائے؟ دیکھیے گا کہ یہ لوگوں کو سمجھنے میں بہت غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ عقل سلیم سے استدلال کرنا، عقل سے نہیں، عقل سلیم سے استدلال کرنا، یہ قرآنی استدلال کہلاتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن میں 50 آیات ارشاد فرمائی ہے، لعلکم تعقلون افلا یتدبرون، آپ غور نہیں کرتے، عقل یوز نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بار بار عقل کو جھنجھوڑا ہے تو یاد رکھ لیجئے گا عقل سے جو استدلال ہے، عقل سلیم سے، کیونکہ عقل میں فرق بھی ہوتا ہے، سوچنے میں فرق بھی ہوتا ہے۔ عقل سلیم سے جو استدلال ہوتا ہے وہ شرعی حجت ہوتا ہے، وہ کمزور دلیل نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیجئے گا، خرق عادت قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے واقعہ کہ کوئی ایک خرق معجزہ ہو گیا، عقل میں معجزہ تو نہیں آتا لیکن بلیو کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ عقل سلیم پہلے مان چکی ہوتی ہے کہ ایک خالق ہے جس نے کائنات بنائی ہے۔
جو اتنے بڑے عجوبات کر سکتا ہے وہ یہ چھوٹا عجوبہ اور معجزہ کیوں نہیں کر سکتا؟ عقل سلیم جب اس خالق کی طرف مائل ہو جاتی ہے پھر یہ چھوٹے کام اسی عقل سلیم کے استدلال میں آ کے ہم قبول کر لیتے ہیں۔ جہاں تک روایت کی بات ہے، بالکل اس روایت اور قرآن پاک دو الگ چیزیں ہیں۔ یہ انڈائریکٹ بات ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام سے ہمیں ملی ہے۔ قرآن پاک ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے، جو انڈائریکٹ بات ہے وہ کبھی بھی از ایکول ٹو قرآن نہیں ہوتی جو ڈائریکٹ بات ہے۔ اس لیے حدیث اور اس کے متن کو چیک کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اس کے اندر میں بھی آج تک الحمدللہ کسی بھی حدیث کے متن پر اپنی طرف سے اعتراض نہیں کرتا، اتنی جرت میں نہیں کرتا، بلکہ جو اعتراضات علماء کر کے جا چکے ہوتے ہیں میں اسی کو نقل کر رہا ہوتا ہوں۔ میری اتنی جرت کہاں، میں اپنی عقل کو سلیم نہیں سمجھتا، جو علماء کے استدلال ہے وہی بیان کرتا۔ سر یہ محمد سویز نام ہے، یہ کہتے ہیں کہ پھر ہے نا کس حدیث کو نہ مانا جائے؟ آپ کہتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے فرقہ واریت ہوئی ہے اور مسائل پیدا ہوئے ہیں، تو ہم کس چیز پہ بھروسہ کریں؟ میں لوگوں کو درس دیتا ہوں عام طور کے اوپر، جو میری بات کو سمجھتے ہیں دعائیں دیتے ہیں۔ فن حدیث وہ فن نہیں ہے کہ عوام اس کے اندر خود ملوث ہو جائے، خود پڑھے، نتائج نکالنا شروع کر، گمراہ ہوگا، کفر میں پڑ جائے گا۔ عوام کا کام اتنا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اسے رہنمائیاں لیں، اپنی زندگی کو گزاریں، ایک طیب اپنی طبیعت کر کے لائف کو گزاریں۔ عوام کا بس اتنا کام ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا اللہ کے نبی قرآن ذکر کرتا ہے کہ بروز قیامت اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ پتہ کیا کریں گے؟ یہ میری قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، قرآن کا گلہ کریں گے۔ عوام الناس کا کام ہے صرف قرآن، وہ پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ یہ جو ایکسپرٹس ہیں فن حدیث کے، جنہوں نے بہت محنت کی ہے، زندگی اپنی گزاری ہے اس فیلڈ کے اندر، ان کا کام ہے وہ اگر آپ کو کسی بھی حدیث کے سند اور متن کو اوکے کریں، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، ادروائز آپ خود اس میدان کے اندر نہ کودیں۔ ورنہ میرے کلپ دیکھنے والے اکثر یہ پہچانتے ہیں کہ متن میں کتنا اعتراض آتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک چیز کوڈ کر دوں آپ کو کہ حرم کے عالم دین ہے محمد صالح المنجد صاحب، میں ان کی ایک دفعہ کتاب پڑھ رہا تھا، اتنی پیاری بات انہوں نے ذکر کی، میرے دل پہ لگی۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے یہاں جو عالم کورس کر کے دروس اسلامیہ جو وہاں ہوتا ہے، عالم کورس کر کے باہر نکلتا ہے، کیا آپ اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ حدیثوں کی کتابوں کو پڑھے اور اس سے استدلالات کرے، لوگوں کو بیان کرے؟ تو انہوں نے نفیس جملہ کہا، صالح منجد صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جب کوئی درس اسلامی سے فارغ ہوتا ہے اس کے بعد بھی ہم اجازت ایسے طلباء کو نہیں دیتے کہ وہ حدیث کی راہ میں ابھی چلا جائے اور حدیثیں نکالے، استدلال کرے، بلکہ اس کے بعد بھی ہم ایک طویل عرصہ اس کی محنت کو دیکھتے ہیں، اس کے تحقیقات کو دیکھتے ہیں، اس کے شغل کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ اس فن میں بہت عرصہ گزرنے کے بعد جب ایکسپرٹ ہمیں لگتا ہے پھر ہم اس کو اجازت دیتے ہیں، اب تو اس قابل ہو گیا کہ حدیث کی راہ میں جاؤ اور استدلالات کرو۔ یہ میں ان کی بات بتا، میں نے اس لیے کہا میں کوئی نئی بات نہیں کرتا۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے، بس اتنا پڑھ لیا حدیث صحیح ہے، کہیں سے سند صحیح ہے، دنیا دان کا فتنہ ہم پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ سر یہی بھائی مزید کہہ رہے ہیں کہ نا امام ابو حنیفہ ہو گئے، دیگر مجتہدین ہو گئے، وہ بھی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پہ تھے اور یزید کو برا بھلا کہتے تھے۔ دیکھیے اس پہ میں نے اپنے کلپ میں بڑا واضح بیان، 4 موقف علماء کے رہے ہیں۔ جن علماء کے نزدیک حضرت علی کا جو گروہ ہے وہ حق پر تھا، لیکن ساتھ ہی پورا جملہ پڑھیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کو کہتے تھے خطا اجتہادی تھا۔ خطا اجتہادی ثواب ہوتا ہے، گناہ گاری تو کسی نے کہی نہیں۔ دوسرا گروہ، چاروں گروہ کے چاروں موقفات کی تفصیل میں نے اپنے کلپ میں ذکر کی، ہر ایک کے پاس دلیل ہے، قرآن تو کسی کے پاس ہے نہیں، دلیل ہے زیادہ سے زیادہ صحیح حدیث ہے۔ یہاں پر قرآن کی دلیل لوگ اکثر بناتے ہیں، وہ بغاوت والی آیت کی، اس کی بھی میں نے وضاحت اپنے اگلے کلپ میں کر دی ہے۔ اگر اس آیت کو مانو تو نعوذ باللہ پھر اہل بیت پر یہ اعتراض لازم آئے گا۔ یہ میں نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔ کسی مجتہد نے، نہ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، کوئی صحیح سند سے مروی بات نہیں ہے کہ کسی صحابی کو زبان درازی انہوں نے کی ہو۔ اور ہم حدیث آ جائے جس کے اندر معتبر شخصیات کی کریکٹر اسیسینیشن ہو، ہم کہتے ہیں حدیث کا متن ٹھیک نہیں، تو کسی غیر نبی اور کسی کی بات ہے کہ ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ سر ایک ماسٹربیشن کے حوالے سے ایک کلپ تھا جس میں ذاکر نائک صاحب کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا تھا، تو اس میں ایک عثمان امین صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ بہت سے علماء اسے زنا سے بھی بڑا گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص مشت زنی کرے گا قیامت کے دن اس کا ہاتھ حاملہ کے طور پہ اس کو لے کے آیا جائے گا۔ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور ماسٹربیشن کے حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس نام لے کر روایات ہیں ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کے موقوفات ہیں جو میں نے دونوں موقف اپنے کلپ میں بیان کر دیے تھے تفصیل کے ساتھ، اور یہ روایات جو کچی باتیں ہوں وہ لوگوں میں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مقدس نسبت سے جب آپ کسی حدیث کو کہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس مکمل ایک اطمینان ہونا چاہیے، تحقیقی اطمینان کہ اس کی سند ٹھیک ہے، متن ٹھیک ہے، پھر آپ اس کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کیا کریں۔ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔